اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل سیکھنا سب کے لیے، سیکھنا سب کے لیے، لرننگ فار آل LFA، اور یہ سب کے سیکھنے کے سلسلہ کی ویڈیو نمبر 4 ہے، جس کا عنوان ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اس عنوان کے تحت اللہ کی وحدانیت کے تصور کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت اور کلمہ شریف اور الف کا اور اے کا، ایک یعنی 1 کا تصور اس کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ اور اس کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ یہ 6 مضامین کا ایک مربوط سبق ہے۔ 6 مضامین، سب سے پہلے دینیات تو ہے ہی، اور پھر اس کے ساتھ اردو اور انگلش کی زبانیں، اور اس کے ساتھ ریاضی، اور پھر جب ہم آگے چلیں گے تو دیکھیں گے اس میں سائنس کے تصورات بھی شامل ہو گئے ہیں، اور یہ کہ انہی تصورات کو پڑھتے ہوئے اس کو ڈرائنگ کو کیسے شامل کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ اس میں آگے چل کر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ اہم ہے کہ ہم نے جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کو صحیح طریقہ، صحیح رخ میں لکھنے کا طریقہ۔ عام طور پر بچے جو اردو ہے وہ بھی انگلش ہی کی طرح سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ انگلش جو ہے اوپر سے نیچے یا لیفٹ سے رائٹ کو لکھتے ہیں، تو وہ اردو بھی لیفٹ سے رائٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو جو ہے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ صحیح طریقہ جو ہے اس کا کیا ہے، اردو کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے اور انگلش حروف کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ چونکہ جتنی باتیں بتائی گئی تھیں پہلی 3 ویڈیوز میں، ان سب باتوں کو شامل کرتے ہوئے عملی نمونے کی یہ پہلی ویڈیو ہے، اور میرا کوئی جو کام ہے، کوئی ذکر، وہ اپنے والد گرامی سید لال شاہ النقوی البخاری کے بغیر، ذکر کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہر کام نامکمل ہے، تو اس لیے اس پہلی عملی ویڈیو میں ان کی تصویر بھی شامل کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی اپنی ایک تصویر جس میں کہ میں شیروانی میں ملبوس ہوں اور ایک تعلیمی ادارے میں ہم ایک جلسہ کر رہے ہیں، یہ اس کی ویڈیو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کس طرح سے ہم نے اپنی اس تدریس کے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ تدریس کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو ہم نے پہلی 3 ویڈیوز میں بتائی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ امور جن کا ہر سبق میں خیال رکھا جانا چاہیے، میں ان پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ویڈیو اور اس کے بعد آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں، کوئی بھی ویڈیو صرف سبق یا لیکچر پر مبنی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس سبق یا لیکچر کی تیاری اور اسے پیش کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، اور خیال رکھے جانے والے زیادہ تر امور ہر لیکچر یا سبق میں قابل عمل ہوں گے۔ ابتدائی 3 ویڈیوز زیادہ تر
ان کے مخاطبین جو ٹیچرز یا لیکچررز تھے، تاکہ وہ اس پس منظر کو جان لیں جس پس منظر میں یہ لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اسے عملی جمع پہنانے کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اس لیے کچھ عمومی باتوں کا جو کہ ہر ویڈیو میں جن کا خیال رکھا جائے گا ان کا بتایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ ایک مربوط سبق کی مثال ہے جو 4 سال کی عمر کے بچوں کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور یہ عملی نمونے کی پہلی کڑی ہے۔ سب ویڈیوز میں ایک تسلسل ہے، یعنی سیکوینس ہے، اس لیے ساری ویڈیوز کا غور سے دیکھنا ضروری ہے، اور وہ بھی اس ترتیب سے جس ترتیب میں ویڈیوز پیش کی گئی ہیں یا آئندہ پیش کی جائیں گی۔ ویڈیو غور سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دی گئی تجاویز اور اقدامات ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو سمجھ کر اور ان کو استعمال کر کے ہی وہ فوائد حاصل ہوں گے جو کہ اس سارے پروگرام کا بہت بڑا مقصد ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اپنے ماحول کے مطابق، ضرورت کے مطابق اشیاء کی جو معاونات ہیں، خاص طور پر ان کی اویلیبلٹی، ان کے موجود ہونے کے پیش نظر آپ جو ہے اس میں مناسب تبدیلیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں مناسب تبدیلیاں کرتے کرتے اس کا اصل جو اس کی باٹم لائن ہے وہ باٹم لائن ہی تبدیل ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو۔ پہلی ویڈیو جو تھی وہ تعارفی تھی، جن میں یہ بتایا گیا کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ کن خطوط پر استوار ہونا چاہیے۔ اس میں دوسری ویڈیو جو بتائی گئی تھی اس میں معاونات کی ایک فہرست بتائی گئی تھی، اور تیسری ویڈیو میں علامات کی اہمیت، ضرورت اور استعمال پر بات کی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ان سب نکات کا استعمال بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بلا لاگت اور بہت ہی کم لاگت جو معاونات ہیں ان کی ہم نے بہت بات کی ہے، خاص طور پر دوسری ویڈیو میں۔ تو اس میں اس کی ایک مثال کے طور پر مثلا بلا لاگت معاونات کی ایک مثال کے طور پر ان کارڈز کو دیکھیں جو بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، جس پر ایک لکھا ہوا ہے، الف لکھا ہوا ہے، اسمال اے لکھا ہوا ہے، کیپٹل اے لکھا ہوا ہے۔ لیکن جن کارڈز پر یہ لکھا ہوا ہے وہ یہ کارڈ بسکٹ کے ڈبے سے بنائے گئے ہیں۔ پہلے ذرا ان کارڈز کی پشت ملاحظہ کریں کہ ان کی پشت پر کیا لکھا ہے۔ یہ زیرہ بسکٹ کا ایک ڈبہ ہے جس کو کاٹ کر اس کے اوپر جو ہے ہم نے یہ اے لکھا ہے۔ یہ وہی ڈبہ ہے جو بسکٹ کا ڈبہ تھا، اور اس کو ہم نے کاٹ کے اس کے اوپر اے لکھا ہے۔ یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح سے ہم جن کو بیکار چیزیں سمجھتے ہیں ان بیکار چیزوں کو پھینکنے کی بجائے کس طرح سے ہم انہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسمال اے بھی لکھا گیا ہے، اسی قسم کے کارڈ پر اسمال اے لکھا گیا ہے۔ یہ اسمال اے ہے، یہ اسمال اے، اور پھر ہم آگے بتائیں گے کہ لکھنے کا طریقہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کدھر جانا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ 1 ہے، یہ 1 ہے، اسمال اے ہے۔ تو یہ انہی کارڈز پر جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، اور پھر یہ اس ویڈیو میں تو نہیں لیکن اس سے اگلی ویڈیو میں آئے گا کہ کس طرح سے اسی قسم کے بیکار ڈبوں پر ان کو کاٹ کر کس طرح اس کے اوپر لکھا گیا۔ تو یہ اس کی ایک مثال ہے کہ کس طرح سے ہم عام چیزیں جو ہے اس کو بلا لاگت چیزوں کو، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک کوشش، ایک نیت، ایک ارادہ، مصمم ارادہ چاہیے جس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس سبق اور آئندہ اسباق کے لیے
چند اہم یعنی امپارٹنٹ پہلوؤں کا یعنی آسپیکٹس کو مد نظر رکھا جائے گا. اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے گا؟ جیسے کہ دوران تعلیم و تعلم جو بھی کام کیا جائے وہ بامقصد ہے. مثلاً ان چیزوں اور اشیاء کو معاونات کے طور پر استعمال کرنا جو بچوں اور طلباء کے روزمرہ استعمال میں آتی ہیں. اس کی مثال ابھی چھوٹی سی ایک میں نے ابھی دی ہے. معاونات کی ایک لمبی فہرست تو ویڈیو 2 میں پیش کی گئی تھی اور کافی اس میں ایک لمبی فہرست تھی. اور پھر اس کے علاوہ میں نے اپنی کتاب کا حوالہ دیا تھا جس کا عنوان ہے کھیل کھیل میں تعلیم، اور اس میں ایک مزید لمبی فہرست معاونات کی جو دی گئی ہے. جو بھی دلچسپی رکھتا ہو وہ یہ کتاب استعمال کر سکتا ہے. شروع کی کلاسوں جیسے کچی اور پکی کیلی کلاس 1 اور نرسری کلاسز، ان میں وہیں سے ہی جملہ سازی یعنی سنٹنس کنسٹرکشن پر توجہ دی جائے، نہ کہ صرف حروف تہجی جنہیں کہ ہم الفابیٹس کہتے ہیں صرف ان کو ہی رٹوایا جاتا رہے. مثلاً وہ اشیاء استعمال کریں جن کے نام ان حروف سے شروع ہوتے ہیں جن حروف کا آپ تعارف کروانا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بچوں کے جملے جو ہیں وہ شروع میں تو زبانی ہوں گے، چونکہ ابھی تو وہ پڑھنا ہی ابھی سیکھ رہے ہیں، تو لکھنا ابھی انہیں کہاں آئے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ سارے جملے جو ہے وہ زبانی ہوں گے. لیکن جوں بچے پڑھنا اور لکھنا سیکھتے جائیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے اور ان جملہ سازی کا جو عمل ہے انہی کی سطح یعنی ان کے لیول آف لرننگ کے مطابق جو ہے وہ تحریری سلسلہ جو ہے بڑھتا جائے گا. اب وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں کھڑا رہے گا بلکہ مختلف ڈائریکشنز میں جائے گا. اور بچے جو جملے بنائیں گے ان میں جو الفاظ خواہ اردو کے ہوں، انگلش کے ہوں، عربی کے ہوں، جس بھی زبان کے استعمال ہوں، جملوں یا فکروں میں وہ استعمال کرنا سیکھیں. اس طرح نہ صرف ان میں جملہ سازی کی اہمیت بڑھے گی، سنٹنس کنسٹرکشن کے انہیں امپارٹنس کا پتہ چلتا جائے گا، بلکہ قوت گویائی جسے کہ ہم اسپیکنگ سکلز کہتے ہیں انگلش میں، اسپیکنگ سکلز میں بھی اضافہ ہوگا. جیسا کہ شروع کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہم نے ویڈیوز اس طرح سے میں پیش کر رہا ہوں کہ اردو انگلش میڈیم دونوں طرح کے اسکولوں میں ٹیچرز یا والدین ان کو استعمال کر سکتے ہیں. بچوں کے ذخیرہ الفاظ کے مطابق شروع ہی سے مضمون نویسی جسے ہم ایسے رائٹنگ کہتے ہیں یا تخلیقی تحریروں جنہیں کہ کریٹیو رائٹنگز کہتے ہیں ان پر بھی توجہ دی جاتی. پہلے یہ سلسلہ جیسا پہلے کہا گیا زبانی ہوگا، اور جوں بچے پڑھنے لکھنے یعنی ریڈنگ اور رائٹنگ کی مہارتوں یعنی سکلز سے متصف ہوتے جائیں گے، آگے بڑھیں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے فقرات جو ہے سنٹنسز پر مشتمل یہ سلسلہ بچوں کے خود لکھنے کی طرف بڑھتا جائے گا. تخلیقی تحریروں کی حوصلہ افزائی سے اب صرف ایسے لکھنا اور بات ہے، لیکن اس کو سوچ سمجھ کے لکھنا، اس میں کوئی تخلیقی بات بھی کرنا، بچے کی اپنی سوچ سے کوئی چیز بات لکھنا، اس قسم کی جو تخلیقی تحریریں ہیں ان سے ان بچوں کی قوت متخیلہ جسے کہ تھنکنگ پاور کہتے ہیں یا تھنکنگ سکلز کہتے ہیں، اور اسی طرح سے تجزیہ کرنے کی جو پاور ہے جس میں کہ انالیٹیکل سکلز کہتے ہیں، ان مہارتوں کو بھی بڑھاوا ملے گا، یعنی دوز سکلز ول آلسو بی ڈیولپڈ. تیسری بات، بچوں کے ذخیرہ الفاظ کے مطابق شروع ہوئی سے مضمون نویسی یعنی ایسے رائٹنگ اور تخلیقی تحریروں پر توجہ دی جائے. اور پھر چوتھی بات یہ کہ اس میں معلم درست تلفظ کے ساتھ کریکٹ پروننسیشن، دی کریکٹ پروننسیشن از ویری اسینشیل. یہ نہیں کہ جو بھی دل میں آیا ٹیچر کے اور یا والدین کے جو بھی
بچے کو پڑھا رہا ہے، پڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی اس میں اس کو بولنا آتا ہے اسی طرح سے بول دیا، ایسے نہیں ہے۔ تو وہ تلفظ صحیح تلفظ بولیں گے اردو کا، انگلش کا، تو ان صحیح تلفظ کی وجہ سے بچوں میں بھی یہ ترغیب پیدا ہوگی کہ وہ بھی الفاظ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں۔ کچی پہلی یا نرسری کلاس میں بچے اپنا جواب ظاہر شروع میں جب ٹیچر سوال پوچھے گا تو بچوں کو نے تو وہی زبان سیکھی ہوگی جو امی جان نے سکھائی ہوگی، جسے مقامی بولی یا مادری زبان بھی کہہ سکتے ہیں، مقامی بولی بھی کہہ سکتے ہیں، جو اپنے محلے والے بچوں سے سیکھتا ہے ماں سے سیکھنے کے علاوہ۔ تو اس مقامی بولی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کے اندر یہ ترغیب پیدا ہو کہ کس طرح سے بولنا کس طرح ہے اور بے جھجک کس طرح سے بات کرنی ہے۔ جوں وقت گزرتا جائے گا بچوں کو بھی اردو میں بات کرنے کی طرف لایا جائے گا، مگر ٹیچر جو ہے جس لینگویج میں پڑھا رہا ہے، اردو میں پڑھا رہا ہے یا انگلش میں پڑھا رہا ہے، جو بھی میڈیم آف انسٹرکشن ہے، جو بھی ذریعہ تعلیم ہے، اس ذریعہ تعلیم کے مطابق وہ اردو انگلش یا دونوں مکس اور اردو انگلش میں بات کرے گا۔ تو اس ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے اور وہ یہ کہ یوں سمجھیے کہ یہ بچوں کا پہلا سبق ہے۔ اس سبق کی ضروریات اور مواد کے پیش نظر یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں یا جو کچھ اس سبق میں ہے وہ سب کچھ ایک ہی دن میں یا ایک ہی وقت میں پڑھا جائے۔ دن میں تو پڑھا سکتے ہیں مگر ایک ہی وقت میں کہ بیٹھے تو پڑھا کے ہی اٹھنا، ایسی نہیں ہے بات، بلکہ بچوں کی دلچسپی کو سامنے رکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ اسے ایک ہی دن میں یا ایک سے زیادہ دنوں میں پڑھانا ہے۔ اگر ایک ہی دن میں بھی پڑھانا ہے تو اسے ایک وقت میں نہیں بلکہ دن کے مختلف اوقات میں اسی لیسن کو پڑھایا جائے۔ بڑی بات یہ کہ بچے، چھوٹی عمر کے بچے خاص طور پر، بڑے لوگ بھی، بالغ لوگ بھی زیادہ دیر بیٹھے رہیں، باتیں سنتے رہیں اور ادھر ادھر ہلنے جلنے کا انہیں موقع نہ ملے تو وہ بھی بور ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بچے تو جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عملی نمونے کے پہلے سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں جو تصورات دیے جا رہے ہیں اس میں سے سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اردو کا پہلا حرف تہجی الف، اور پھر اس کے بعد انگلش کا پہلا الفابیٹ یا حرف تہجی اے، جس میں کیپٹل بھی ہے کی بات بھی آ جائے گی، اسمال ایک، اور ایک کا تصور، یعنی میتھمیٹکس میں ون کا کانسیپٹ، ان کا پڑھنا اور لکھنا اور حروف کی آوازوں کو سمجھنا، تو یہ تو پہلا ہے اس کا مقصد ہو۔ دوسرا مقصد اردو انگلش زبان کے پہلے حروف اور عدد ایک کے تصورات کے ساتھ اللہ کے احد ہونے، خالق کے کائنات ہونے کے تصورات، نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے اور کلمہ شریف پڑھنے کو مربوط کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں ڈرائنگ کو بھی مربوط کیا جا سکتا ہے۔ جن معاملات کو یہ سبق پڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا ٹیچرز کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں انہی چیزوں کی آؤٹ لائن بنا کر اس میں بچوں کو رنگ بھرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں رنگ بھرنے کا یہ ہوگا کہ بچے سوچیں گے کہ کون سی چیز کا اس کے کیا ایک رنگ ہوتا ہے یا مختلف رنگ ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق اس میں جو ہے وہ رنگ بھریں گے۔ اسی میں آپ دیکھیں گے سائنس کے تصورات، خاص طور پہ جاندار اور بے جان چیزوں کے تصورات کو بھی مربوط کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جیسا کہ بالکل شروع میں نے جو جہاں سبق یا لیسن یا لیکچر کا ٹاپک دکھایا تھا
اس کے بعد فوراً میں نے آپ کو ایک چارٹ بھی دکھایا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس عملی نمونہ کے سبق میں اردو ایک، دوسرے انگلش، تیسرے ریاضی، چوتھے دینیات، پانچویں ڈرائنگ اور چھٹے سائنس کے مضامین کو مربوط کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا سبق ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ اللہ کے پاک نام سے شروع کیا گیا ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور دینے کی کوشش کے ساتھ کلمہ توحید بھی پڑھایا گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو معاونات اس میں استعمال کی گئی ہیں۔ اس میں الف پڑھانے کے لیے جو ہے انار، امرود، انگوٹھی، یہ تو وہ ہیں جو کہ لیسن میں استعمال کی گئی ہیں، اور ان قاعدوں میں بھی استعمال کی گئی ہیں جو کہ جن قاعدوں سے ان اسباق کو لیا گیا ہے، جن کا ذکر ابھی آئے گا۔ انگلش پڑھانے کے لیے اس میں ایپل ہے، وہ اصل شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اس میں، اسی طرح اینٹیلوپ ہے، 12 سنگا، اسی طرح سے ہوائی جہاز ہے، ایروپلین، یہ اصلی شکل میں بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے ایپل ہے، جیسے انگوٹھی ہے، جیسے امرود ہے، جیسے انار ہے، اور لیکن جیسے اینٹیلوپ ہے یا ہوائی جہاز ہے تو ان کے ماڈل یا تصاویر استعمال کریں۔ تو یہ جو قاعدے جن کا حوالہ دیا جائے گا، ان قاعدوں میں جو استعمال کی گئی ہیں اشیاء وہ ہیں انار، امرود، انگوٹھی، ایپل، اینٹیلوپ اور ایروپلین، لیکن اس میں اضافی معاونات بھی انہی قاعدوں میں بتائی گئی ہیں۔ مثلاً الف کے لیے جو ہے آپ انڈا، انگور، انناس، اخروٹ، الماری کے ماڈل یا ان کی تصاویر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اے کے لیے ایس، جسے گدھا کہتے ہیں، کلہاڑا یا کلہاڑی ایکس، اسی طرح سے اینٹ جسے چونٹی کہتے ہیں، خوبانی ایپریکاٹ، اور ایلیگیٹر مگرمچھ۔ یہ اضافی طور پر اگر ٹیچر جو ہے استعمال کرنا چاہیں تو وہ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی بہت ہی اہم بات کی طرف آتے ہیں، چونکہ زبان جب بھی سیکھتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے وہ آوازوں سے، حروف کی آوازیں ہیں، پھر ان حروف کو مختلف حروف کو جوڑا جاتا ہے تو اس سے جو آوازیں نکلتی ہیں تو حروف کی آوازیں، پھر ان سے بننے والے الفاظ یا جو ورڈز ہیں ان کی آوازیں ہیں۔ تو ان آوازیں، یہ جو آوازیں ہیں مثلاً اردو کے حروف ہیں، ان کے اکثر جتنے بھی حروف ہیں ان کی صحیح آواز اس وقت آتی ہے جب وہ حرف کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ جیسے مثلاً الف کی آواز ہے تو اس کی صحیح آواز جو ہے وہ آتی ہے کے، لا، مال، تا، ٹھے، لا۔ تو اس میں الف کی آواز آخر میں جو آ رہی ہے یہ اصل میں الف کی آواز ہے۔ اسی طرح ٹے کی آواز یا اس کی صوت جو ہے وہ کن الفاظ میں اصل میں آتی ہے؟ وہ کھاٹ، باٹ، ٹاٹ۔ تو یہ ان جہاں پہ آخر میں حرف ٹے آ رہا ہے وہاں ٹے کی آواز آتی ہے۔ ان اصولوں پر مبنی ایک قاعدہ بہت ہی پہلے لکھا بھی گیا تھا ماضی بعید میں، مگر لکیر کے فقیر جو لوگ ہیں انہوں نے اسے کہا یہ کیا بات ہوئی جی، یہ بھی کوئی قاعدہ ہے؟ بولا الف کی آواز آ رہی ہے جی، یہ ٹے کی آواز آ رہی ہے، آخر میں آتی ہے، کون سمجھے گا اس کو؟ چونکہ انہیں خود نہیں سمجھ آ رہی تھی تو ظاہر ہے کہ جو چیز ہمیں خود نہیں سمجھ آتی تو ہم وہ دوسروں کو بھی اور خاص طور پر بچوں کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو لیکن اب ہمیں ایک سمجھوتا کرنا ہے۔ جب انار، امرود، انگوٹھی کی اشیاء الف کے تعارف کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے یہاں بھی استعمال کی گئی ہیں، تو یہ الفاظ اصل میں الف زبر، اور آگے انار جو ہے وہ الف زبر سے ہے، اسی طرح سے امرود جو ہے وہ الف زبر سے ہے، صرف الف سے نہیں ہے، الف زبر سے ہے، اور انگوٹھی بھی الف زبر سے ہے۔ تو اس میں الف زبر کی آواز ہے، دو آوازیں مخلوط ہو جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں۔ مثلا لفظ انگلی ہے، یہ الف سے نہیں بلکہ الف پیش سے شروع ہو جاتا ہے، اس میں بھی دو آوازیں، الف کی آواز اور پیش کی آواز۔ اسی طرح لفظ استری ہے، استری، اس میں الف کی آواز بھی ہے اور
زیر کی آواز بھی ہے، تو یہاں بھی انگلی میں پیش اور الف کی، استری میں زیر اور الف کی آواز ہے، تو اس طرح سے یہاں بھی دو آوازیں مخلوط ہو جاتی ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں کوئی سمجھوتا کرنا ہے، تو یہ سمجھوتا یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو الف زبر سے بھی شروع ہوتی ہوں، الف زیر سے بھی شروع ہوتی ہوں، الف پیش سے بھی شروع ہوتی ہوں، تو آپ ان کی بجائے ہم ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یا ہم یہ سمجھوتا کر کے آگے بڑھیں گے کہ اردو کے ہر ہر حرف جو ہے اس کی صوت یا اس کی آواز کے تعارف کے لیے ایسی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ الف زبر سے شروع ہوتی ہیں، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شاید الف زبر ہے۔ تو جو پیش یا زیر سے جن چیزوں کے نام شروع ہوتے ہیں وہ ہم شروع میں ان کو استعمال نہیں کریں گے، وہ تب استعمال کریں گے جب زیر اور پیش کا تصور دے دیا جائے گا۔ اب ان اسباب کو جو کہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں الف کے تعارف کے لیے یا اے کے تعارف کے لیے، ان کا ماخذ جو ہے یہ استعمال ہونے والا جتنے بھی تصویری خاکے، مرکبات، الفاظ، فقرات جن کا ذکر آگے آئے گا، وہ دو خاص قاعدوں سے لیے گئے ہیں، اور یہ دو قاعدے ہیں اعلیٰ اردو قاعدہ برائے نرسری اور جماعت اول، اعلیٰ اردو قاعدہ برائے نرسری اور جماعت اول۔ اسی طرح اعلیٰ انگلش پرائمر فار نرسری اینڈ کلاس 1+، اعلیٰ انگلش پرائمر فار نرسری اینڈ کلاس 1+، اور اسی 1+ والے میں بیسک میتھمیٹکس فار نرسری اینڈ پری کلاس 1، ان کے لیے بیسک میتھمیٹکس کے تصورات بھی، اور یہ ان دونوں قاعدوں کی ترتیب اور تصنیف جو ہے وہ سید محمد مبصر عباس، سیدہ منزہ بطول اور سید مجاہد حسین نقوی کی ہے، اور جس کی تدوین میں نے یعنی سید امیر حسین نقوی نے اس کی ایڈیٹنگ کی۔ جن حروف کا تصور دینا ہے وہ حرف جس چیز کے نام کے شروع میں آئیں، یہ ایک اور بات ہے جس کا خیال رکھا جانا ہے۔ جہاں بھی وہ حرف شروع میں آئیں اس چیز کے نام کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور بطور خاص پہلے حرف پر زور دے کر پڑھنا ہے، چونکہ اسی حرف کی آواز پائی جانی ہے، اس لیے اس حرف کی آواز اور ظاہر یہاں حرف ہوگا اور ساتھ زبر ہوگی، صرف اکیلا حرف نہیں ہوگا، تو اس پہ اوپر زور دے کر پڑھنا ہے، یعنی اسے نمایاں کرنا ہے۔ اسی طرح عدد 1 یعنی 1، اس کو بھی جہاں 1 کی بات آئے تو اس کو نمایاں کرنا ہے۔ سبق کا آغاز اس طرح سے کریں کہ بچوں سے پوچھیں ہم سب کو کس نے بنایا۔ عام طور پر بچے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک لفظ میں جواب دیں گے اللہ نے، ٹھیک ہے، جواب تو ٹھیک ہے، مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ شروع میں فقرے بولنے کی ان میں عادت ڈالنی ہے، تو کوشش کریں کہ وہ سوال کا جواب پورے فقرے میں دیں، اور فقرے میں دینا آسان ہے۔ زیادہ الفاظ جو ہے اس سوال میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہی الفاظ جو ہے وہ جواب میں بھی استعمال ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم سب کو کس نے بنایا ہے، ہم سب کو، اب کس کو چھوڑ دینا ہے، اور اللہ نے بنایا، کس کا لفظ اس میں چلا گیا، اور ہم سب کو اللہ نے بنایا۔ تو یہ پورا فقرہ ہے، اور اس کے زیادہ تر الفاظ، سوال نہیں بلکہ زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ اس میں سے لیے گئے ہیں جو کہ سوال کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے ان کا جو ہے استعمال کرنا یا پورے فقرے میں جواب دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ پھر سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے، تو جواب ہونا چاہیے اس وقت دن ہے۔ اب نوٹ کریں کہ اس میں پورا فقرہ ہے، اور جواب میں سوال کے میں جو الفاظ ہیں انہی کو استعمال کیا گیا ہے۔
اگلا سوال، اس وقت دن کیوں ہے؟ اگر یہ دن ہے تو دن کیوں ہے؟ تو بچوں کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے کہ دن کا تعلق جو ہے وہ سورج کے نکلنے سے۔ امید ہے کہ وہ اس کا یہی جواب دیں گے، اگر نہیں جواب دیں گے تو ٹیچر ہیلپ کرے گا کہ کس طرح وہ اس طرف بچے کو اس طرف لائے یا بچوں کو اس طرف لائے کہ اس وقت دن اس لیے ہے کہ سورج چمک رہا ہے۔ یہ میں نے جو الفاظ کے تلفظ کی بات کہی۔ اب یہ عام طور پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی وقت کہتے ہیں، حالانکہ لفظ جو ہے وقت نہیں ہے، وقت ہے، وقت۔ تو وقت بولنا، اس وقت دن، اب یہاں دن تو نہیں کہیں گے نا، دن کہیں گے۔ اس وقت دن اس لیے ہے کہ سورج چمک رہا ہے۔ اب اگلا سوال ہوگا کہ یہ سورج کیوں چمک رہا ہے اور یہ سورج کس نے بنایا؟ نہیں، بلکہ یہ سوال زیادہ بہتر ہے کہ یہ سورج کس نے بنایا ہے؟ لانا کس طرف ہے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ سوالات کے ذریعے بچے کو اس طرف لائے ہیں کہ یہ سورج بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سورج کس نے بنایا ہے؟ یہ سورج اللہ نے بنایا ہے۔ پیدا کا لفظ جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا، آگے ہم اس کے بنایا کی بجائے پیدا کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اگلا سوال، یہ زمین، آسمان، اب وہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بچے کے سامنے ہیں، کوئی ہم نے کہیں سے لانی نہیں ہے، یا وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو بچے نے دیکھا نہیں ہے یا بچہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے کس نے بنائے ہیں؟ تو پورا جواب ہوگا پورے فقرے میں، یہ زمین، آسمان نہیں کہنا، چاند، ستارے نہیں کہنا، ستارے سب